ویلکم بیک جی، میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت۔ ہر ہفتے اسی وقت یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے تھکاوٹ کے حوالے سے۔ جی ہاں، ہم سب کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے؟ اس کا حل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے ہماری تھکاوٹ، یا پھر سستی سے اس کا کوئی لنک ہے، لیزینس سے اس کا بھی کچھ لنک ہے، پریشانی سے کچھ لنک ہے، خون کی کمی سے کچھ لنک ہے، وٹامن ڈی کی وجہ سے، یا تھائرائڈ کے جو ایشوز ہیں اس سے اس کا لنک ہے؟ آج ساری باتیں ہمارے ساتھ بیان کریں گی، اس کی وضاحت کریں گی ہمارے دو خاص مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر سعدیہ حیات اور ڈاکٹر شبانہ غلام۔ جی ہاں، ان دونوں سے بات ہوگی۔ تو ڈاکٹر سعدیہ حیات، اگر آپ سے شروع کریں کہ عورتوں کو زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے یا مردوں کو؟ ویسے یہ تو کنٹروورشل کویسچن ہے آپ کا۔ تو ویسے زیادہ کام عورتیں کرتی ہیں تو تھکتی بھی زیادہ ہوں گی زیادہ۔ جی، چاہے آپ پروفیشنل ہیں، گھر کے کام تو پھر بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تو اگر ہمیں زیادہ ہو بھی جائے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اس سے ایگری کرتی ہوں کہ عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی ڈاکٹر شبانہ غلام نے پروگرام کے آغاز پہ بہت سی ایک لسٹ بنائی تھی، تو ڈاکٹر سعدیہ حیات اگر آپ سے ہی شروع کریں تو ایک تو تھی کہ وٹامن ڈی پہ بات ہوئی تھی۔ وٹامن ڈی سورج کی روشنی کی وجہ سے تو ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی لنک ہے تھکاوٹ سے؟ اس کا خاص لنک ہے؟ جی، وٹامن ڈی کی کمی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اور تھکاوٹ کے ساتھ جو اس کی بڑے ویگ سے سمٹمز ہیں کہ لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں سارا ٹائم درد رہتا ہے، آپ جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو جو ٹانگوں میں اور ٹانگوں کے نچلے حصے میں زیادہ درد ہوتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں تب بھی اس طرح لگتا ہے کہ آپ کے مسل بہت اسٹف ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس کو میں ایج وائز ڈیوائڈ کروں تو بچوں میں، اگر چھوٹے بچوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرو صحیح نہیں کر رہا، بہت کمزور لگ رہا ہے، حالانکہ کھا پی صحیح رہا ہے، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ تھوڑی سی بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی جیسے گروتھ وائز اگر آپ دوسرے اس کے بہن بھائیوں سے یا کزن سے کمپیئر کریں تو اس کی ہائٹ بھی چھوٹی ہوگی، اس کی جو سر کی ہڈی ہے وہ بھی کمزور ہوگی۔ تو اس لیے ایج وائز اس کی ڈفرینٹ کازز ہیں۔ 2013 میں NHS نیشنل ہیلتھ سروسز نے نیو گائیڈ لائنس دی ہیں، جس میں انہوں نے ڈفرینٹ رسک کیٹیگریز دیے ہیں ان لوگوں کی جن میں وٹامن ڈی کی کمی آ سکتی ہے، اور ان میں سے جو ایشین لیڈیز ہیں اور ایشین اولڈ پیپل ابو 60 ایئرز اولڈ، ہم سارے ایٹ رسک ہیں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے۔ اس کی وجہ جیسے ڈاکٹر شبانہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ڈیو ٹو ہمارے کلچرل ریزن اور مذہب کی وجہ سے وی کور اور باڈی، ہم بلا وجہ اپنے کیونکہ یہ جلد سے جب سورج کی شعاعیں آپ کی جلد کو ٹکراتی ہیں تو اسے وٹامن ڈی بنتا ہے، اور ہم یہ ایکسپوز نہیں کر سکتے، تو ڈائریکٹلی ہم ویسے ہی ایٹ رسک ہیں۔ اس کے بعد ملٹیپل چائلڈ برتھ ہوتی ہیں لیڈیز میں، اور ڈائٹری میں اس میں زیادہ نہیں کہوں گی، اس ملک میں ڈائٹری ریزنز اگر آپ کے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی تو وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسے سمٹمز ہیں تو بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی کو بتائیں۔ بہت سے سچویشن میں ہم وٹامن ڈی لیول چیک بھی نہیں کرواتے اور سمٹمز پہ ہم اسے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو ایک ٹیبلٹ ہے وٹامن ڈی کی جو آپ لیں گے انیشلی فار 3 months، اور اس کے بعد آپ رسپانس دیکھتے ہیں، ادروائز لائف لانگ آپ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، جی ہاں، بات ہو رہی ہے تھکاوٹ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ حیات اور ڈاکٹر شبانہ غلام ہیں۔ ٹیلی فون لائن کھلی ہیں، اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ تھکاوٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاج کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ خاص ٹپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں اور ہمارے دو مہمانوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شبانہ غلام، اگر آپ کی طرف آئیں تو بات ہو رہی ہے نیند کے حوالے سے۔ تو ظاہر نیند ہمارے جو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ظاہر نیند کی وجہ سے ہماری جو تھکاوٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو نیند اور تھکاوٹ کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ if you sleep too much تب بھی آپ کو تھکان ہو سکتی ہے۔ اچھا، زیادہ سونے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے؟ I think so. تو کم سونے سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے؟ کم سونے پہ but you need at least 8 hours a day I think. Yeah. 8 گھنٹے سے اگر آپ کم یا زیادہ سوئیں تو پھر آپ کا جو باڈی ہے وہ صحیح کام نہیں کر پائے گی۔
تو یہ نیند کی وجہ سے ظاہر ہے تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور بھی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے آپ کو پریشانی یا ڈپریشن بھی ہونے لگتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، اگر نیند نہیں آئے گی تو آپ کو تھکاوٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک سرکل ہے، وش سرکل جس کو کہتے ہیں. ہاں جی. تو کیسے لوگ اس سے کیا ایڈوائز کیا دیں گے کہ کیا بس پہلے تو آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں اور اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں فار فیو روٹین بلڈ ٹیسٹ. ایک تو انیمیا ہو گیا، وٹامن ڈی ہو گیا، تھائرائڈ کا بلڈ ٹیسٹ ہو گیا. پہلے ہم یہ چیک کر لیں کہ کوئی فزیکل پرابلم نہ ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم we can think about the psychological aspect. اگر if we think that sleep is an issue, تو sleep کے ہم بہت سارے there's lots of things we can do about sleep. جیسے کہ I don't know if sleep hygiene, if anybody's heard about sleep hygiene, کہ جب آپ کو نیند آئے تب آپ سوئیں، جب آپ having exercise so that you're physically tired enough to sleep, not sleeping too much, not drinking too much caffeine, کیونکہ زیادہ کافین پینے سے بھی نا sleep آپ کو نہیں آئے گی. So there's lots of different ways to tackle this issue. ٹھیک ہے شبانہ، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. آئیے ٹیلی فون لائن کی طرف چلتے ہیں. بریڈ فورڈ سے ہماری بہن تعظیم اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب دونوں ہیں، آپ بات کیجئے گا اور ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کے تو کیا سوال آپ کا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا میری باڈی میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور رات کو نیند بھی نہیں آتی. مجھے لوپس بھی ہے اور مجھے کڈنی کی بھی پرابلم ہے. میں انڈر ڈاکٹر کی مینجمنٹ میں ہوں اور مجھے کافی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور میں کئی دفعہ 2 یا 3 دن میں سوتی نہیں ہوں، نیند نہیں آتی مجھے. دن کو نہیں سوتی؟ نہیں، رات کو بھی نہیں سوتی. اور مجھے نا سر میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے. آفٹر 12 بجے کے بعد نا میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے بس. دوپہر کو 12 بجے کے بعد؟ جی جی. تو یہ سر درد پھر پورا دن رہتا ہے؟ پورا دن رہتا ہے. میں پیراسیٹامول بھی لیتی ہوں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. تو آپ کو کچھ اور ڈائبٹیز یا کوئی اور بیماری ہے؟ نہیں، ڈائبٹیز نہیں ہے، مجھے لوپس ہے. ٹھیک ہے. اور عمر کیا ہے آپ کی بہن؟ 54. چلیں جی انشاءاللہ اس پہ ضرور بات ہوگی. بہن بہت بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہے گا، انشاءاللہ دونوں مہمانوں سے بات کریں گے. تو ڈاکٹر سعدیہ حیات، اگر آپ ابتدا کریں کہ جو ہماری تعظیم بہن ہیں انہوں نے کہا کہ جسم میں درد رہتا ہے، نیند نہیں آتی اور دوائیاں بھی بے شمار وہ کھا رہی ہیں. جی، تو یہ دوائیاں زیادہ کھانے سے بھی ہماری نیند اڑ جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ نوٹ کیا ان کا. جیسے تعظیم نے بتایا کہ یہ ان کے لیوپس کی وجہ سے انہیں دوائیاں بہت زیادہ کھانا پڑتی ہیں. لیکن لیوپس اٹ سیلف جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے آٹو امیون ایک ہماری میڈیکل ٹرم ہے جس میں آپ کی باڈی کے اپنے سیلز آپ کی باڈی کے اگینسٹ ورک کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ کوائٹ کمپلیکیٹڈ ہے ایک عام بندے کے لیے سمجھنا. میڈیکل ٹرمینالوجی میں تو ہم ایز اے ڈاکٹر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانا تھوڑا اس لحاظ سے مشکل ہوتا ہے. لیکن لیوپس میں آپ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی یہ میڈیسن بہت سی یوز کرتی ہیں. ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے کہ کون سی میڈیسن یوز کرتی ہیں، بٹ ان کیس کہ اگر یہ اسٹیرائڈس یوز کر رہی ہیں تو اسٹیرائڈس کا اٹ سیلف سائڈ ایفیکٹ ہے کہ اس سے آپ کی نیند بہت کم ہو جائے گی، نیند کا پیٹرن ایفیکٹ ہو جائے گا اور آپ کو باڈی ایکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایسا یہ ان کی باڈی ایکس کی وجہ سلیپ کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور ان کی اپنی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کوائٹ ایک انوائنگ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ساری رات سو نہ سکیں اور پھر دن کے ٹائم آپ کو ہیڈ ایک شروع ہو جائے. اس لیے زیادہ بہتر یہ کہ آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں، اپنی میڈیسن لسٹ ڈسکس کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اپنے سمٹمز لسٹ بنا کے لے کے جائیں. اگر ان میں سے کوئی دوائی اور آپ کے سمٹمز ایک دوسرے سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ میں بھی آپ کا جی پی کچھ امینڈمنٹس کریں آپ کی لسٹ پہ جسے آپ بہتر فیل کر سکیں. ٹھیک ہے شبانہ، آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتی ہیں اس میں؟ جیسے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل.
ایک تو لوپس از این آٹومیون ڈیزیز, آٹومیون کی تھائرائڈ بھی آٹومیون ہو سکتی ہے. سو اف یو گاٹ ون ٹائپ پھر دوسری ٹائپ بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں جی. اینڈ لائک آئی سین بیفور, لائک وٹامن ڈی جیسے کہ وہ باڈی میں سنتھسائز ہوتی ہے, پروسیس ہوتی ہے, اٹ آلسو گیٹس پروسیس بائی دا کڈنیز از ویل. سو جیسے کہ مس تسیم بتا رہی تھی کہ ان کی کڈنیز کی پرابلم ہے, سو شاید ان کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. یہ جو کہتی ہے مجھے مسل میں پین ہے, سر میں درد ہے, تھکان ہے, سو آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں اور بلڈ ٹیسٹ کروائیں. تو وٹامن ڈی کے لیے کوئی دوائیاں وغیرہ ہوں گی, کوئی گولیاں ہاں وغیرہ؟ وہ تو ہے, وہ تو ایک پورا کورس ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن واٹ رینج اٹ فالز انٹو. یا تو پھر وہ ڈیلی ڈوز دیتے ہیں 12 ویکس کے لیے, یا تو پھر وہ but it's usually a course for 12 weeks. ٹھیک ہے جی. آئیے ٹیلی فون لائن کی طرف چلتے ہیں. مینچسٹر سے ہماری ایک بہن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم بہن. ہیلو, وعلیکم السلام. میں مینچسٹر سے مسرت بول رہی ہوں. جی جی جی, میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں ایوری ویک دیکھتے ہیں. جزاک اللہ جی. مجھے نا جو مائگرین ہے نا وہ ایوری ویک میں ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں. وہ ٹیبلٹ پہلا پیراسیٹامول دی, وہ بھی نہیں کام کر رہی. پھر کوڈومول, پھر مائگرین کی دیتی رہی, وہ میں کھاتی ہوں. جب کھاتی ہوں تو 1-2 گھنٹے بعد اثر رہتا ہے, ٹھیک ہو جاتی ہوں. پھر ویک 2 بعد پھر ہو جاتی ہے. تو مجھے بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, میری شوگر بھی نہیں ہے, تو میں نارمل ہوں. تو مائگرین جو ہے نا وہ نہیں جاتی میرے سر سے. پورے سر میں نہیں درد ہوتا, کبھی نہیں ہوا. آدھے سر میں ہوتا ہے. جو مائگرین ہوتی ہے وہ آدھے سر میں, آنکھ پر اثر کرتی ہے نا, پتہ لگتا ہے ایسے جو میری آنکھ ہے وہ نیچے گری ہے. تو کچھ بھی نہیں, ایسے نہیں فیل ہوتا. میں لائٹ بھی بند کر دیتی ہوں, ایسے میرے بھی جب ہوتی ہے لائٹ بند کر دیتی ہوں, بالکل کچھ نہیں ہوتا. تو مائگرین کا کچھ اگر کوئی حل ہے تو بتا دیں پلیز. بہت جی بالکل جی, اس کے حل پہ بات کریں گے. بہت تھکاوٹ بھی کوئی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ تھکاوٹ کچھ نہیں ہے, میری عمر 43 ہے. 43 آپ کو عمر ہے, تھکاوٹ آپ کو بالکل نہیں ہوتی؟ موٹاپا بھی نہیں ہے, نارمل ہے. میں اتنی موٹی بھی نہیں ہوں, پتلی بھی نہیں ہوں. آپ پتلی بھی نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ سسٹر, مینچسٹر سے آپ نے فون کیا. تو شبانہ اگر آپ کی طرف آئیں تو یہ مائیگرین اور پھر انشاءاللہ دونوں آپ اس کی وضاحت کیجیے گا. یہ مائیگرین آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے, یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلڈ پریشر بھی ان کا نارمل ہے, شوگر, وہ لائٹ بھی بند کر دیتی ہیں, آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے. تو ڈاکٹر وہ جو دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, لیکن پھر یہ ہفتے وار ان کو ہفتے کے ہفتے ہوتا ہے یہ. سو یہ تو ہماری لاسٹ ٹاپک تھی نا, ہیڈ ایکس پر. بس وہ چلیں وہ تو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. مگر مائیگرین یہ تو, لیکن تھکاوٹ نہیں ان کو ہوتی. اچھا, یہ انہوں نے کہا تھکاوٹ ان کو. that's good. اچھا, بٹ مائیگرین جیسے وہ بتا رہی تھی کہ ایک سائڈ ون سائڈ پر ان کا درد ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے مائیگرین میں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہمارے جو برین میں وہ جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ اسپازم میں چلی جاتی ہیں. اچھا, سو you get pain due to that. Now یہ بتا رہی تھی کہ پیراسیٹامول لیتی ہیں سمٹائمز, جیسے کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ پیراسیٹامول 10 دن سے کھانے سے زیادہ آپ کو میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے. نا ود مائیگرین آپ کے جو اس گڈ تھا کہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کا وزن نہ, یہ شی از ناٹ اوور ویٹ وچ از گڈ, بٹ دا ادر رسک فیکٹر اسٹریس آپ کم کریں. یہ جو چیز, چاکلیٹ, جو بھی آپ محسوس کریں کہ یہ میرا ٹریگر فیکٹر ہے مائیگرین کے لیے, آپ اس کو کنٹرول کریں. اپنے جی پی کے پاس جائیں. یہ تو آئی تھنک جیسے یہ کہہ رہی تھی, آئی تھنک دے گیٹ سم میڈیکیشن جس میں 2 گھنٹے کے بعد ان کا مائیگرین ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ دیر از وہ کیا ہم اس کو کہتے ہیں پروفیلیکٹک میڈیکیشن, ٹھیک ہے, جو ان کو روزانہ لینا پڑتا ہے. پھر اس سے پھر وہ سر کا درد انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اس پہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ, اور آپ سے بھی بات ہوگی. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ فون کر سکتے ہیں ہمیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ آج بات ہو رہی ہے تھکاوٹ کے حوالے سے. ہمیں تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, اور اس کے کیا حل ہے. تھکاوٹ پہ بات ہو رہی ہے, اور تھکاوٹ ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اس ساری باتوں پہ بات ہوگی. تو ڈاکٹر سعدیہ حیات, آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری سسٹر نے مائیگرین پہ بات کی تھی؟ جی, مجھے یہ جو جس طرح آپ نے سمٹم بتایا مسرت, اس مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ خود انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ مائیگرین کے کیا کیا سمٹمس ہیں. آپ خود ٹرائی کرتی ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی لائٹ کے تھرو. لیکن
جیسے آپ کا مائیگرین کا اٹیک اتنے ویکس میں دوبارہ آتا ہے تو جیسے ڈاکٹر شبانہ نے بتایا کہ ایک میڈیسن ہم وہ بھی یوز کرتے ہیں جو اس اٹیک کو پریونٹ کرتی ہے، کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بار بار پیراسیٹامول یا پین کلرز کھاتی رہیں، کیوں نہ آپ اپنی جی پی سے بات کریں کہ وہ آپ کو جو بچاؤ کی ایک میڈیسن ہے اور وہ آپ کو شروع کروا دیں، اور وہ آپ کو لانگ ٹرم لینی پڑے گی، سائیڈ ایفیکٹس بھی اس کے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ کے ایک مہینے میں 4 دفعہ مائیگرین ہو رہا ہے اور مائیگرین کی ٹریٹمنٹ کھا رہی ہیں، وائی ناٹ آپ وہ ٹریٹمنٹ لیں جس سے اٹیک شروع ہی نہ ہو۔ تو بالکل ٹھیک ہے جی، یہ دوائیوں سے بھی، زیادہ دوائیاں کھانے سے بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اور نیند کی بات جب ہو رہی تھی تو نیند کی بھی جب آپ بات کر رہی تھی تو نیند میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کی گولیاں وغیرہ دی جاتی ہیں، تو کچھ لوگ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے یہ دوائیاں کھانے کی۔ جی ایز اے جی پی میں تو اگینسٹ ہوں نیند کی گولیوں کے، اور جب وہ میرے پیشنٹ اگر آ کے نیند کا کویشچن یہ کرے نا گولیوں کا، تو پہلا جو آپ کے ذہن میں ایک آنسر آتا ہے کہ میں تو آپ کو آج نہیں لکھ کے دینے لگی، کیونکہ مجھے پہلے چیک کرنا ہے کہ نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ نیند کی گولیاں ایک ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ شارٹ ٹرم آپ کی تھیراپی ہے، آپ ساری عمر تو کسی نیند کے لیے گولی نہیں لے سکتے، اور وہ گولی 2 مہینے بعد آپ کو اس کی ڈوز انکریز کرنا پڑے گی، 2 مہینے بعد اس سے اونچی ڈوز میں جائیں گی، پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ بہت سی اور گولیاں لینا شروع کریں گی نیند کی۔ اس لیے بہتر یہ کہ آپ فائنڈ کریں کہ ریزن کیا ہے۔ نیند کی اور نیند اور تھکاوٹ کی ایک اور وجہ جسے ہم کہتے ہیں سلیپ ایپنیا، جو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں، اور اس کی بہت سے لوگ جیسے سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں، اور یا جن کا وزن بڑا ہوتا ہے اور وہ سوتے سوتے ان کا ایک دم سے سانس رکتا ہے اور دے ہیو ٹو موو، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی نیند کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ جو بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کا پارٹنر یا جو بندہ آپ کے ساتھ روم میں سو رہا ہے وہ یہ نوٹ کر سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے اور یہ ڈینجرس ان اے وے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دن کے ٹائم بہت زیادہ ٹائرڈ فیل کریں گے اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ ان سیف ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جی پی کو بتائیں۔ بالکل جی، اور اس وقت ہم یورپ چلتے ہیں، جرمنی میں اس وقت ہمارے ساتھ مومن بھائی ہیں۔ السلام علیکم مومن بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ پہلے تو میں محترمہ کو سلام کہتا ہوں، آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام جی۔ سر مجھے تھکاوٹ ہوتی تھی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شوگر تھوڑی سی ہائی ہے نا۔ اچھا۔ تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ احتیاطیں بتائیں، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، لیکن میں نے کوئی احتیاط نہیں کی۔ لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ میں نے وزن کم کر لیا، 8 کلو وزن کم کر لیا۔ تو میں ڈاکٹر صاحبان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کھائی جائے، ویسے ہی چاول بھونے گوشت یہ وہ کھائے جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں وزن کو نہ بڑھنے دیا جائے، تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کا ہم بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مومن بھائی، آپ نے جرمنی سے فون کیا۔ دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ ہاں جی، موٹاپے کا اس میں کوئی لنک ہے شبانہ؟ یہ موٹاپا جو ہے اس سے میں تھکاوٹ ہوتی ہے؟ Just generally, just being fat with tiredness. I think, maybe شاید آپ اگر موٹاپا ہے تو آپ کو کوئی کام کرنے سے وہ مشکل ہوگی، آپ کو ڈبل انرجی استعمال کرنے کی بھی سوچ شاید ہو سکتا ہے، بٹ شوگر، اگر ہائی شوگر ہو تو یہ بھی ایک بلڈ تو یہ جو بھائی جان نے جرمنی سے فون کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ احتیاط کریں کھانے پینے میں تو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب ایز اے ڈاکٹر میرے خیال میں آپ یہ ایڈوائز تو نہیں دیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر چاول وغیرہ سب کچھ کھاتے رہیں لیکن اپنا وزن آپ کم کریں تو کیا یہ تھکاوٹ کے لیے صحیح مشورہ ہے؟ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دونوں آ جائیں۔ جی، میں ویسے کیونکہ دیکھیں جو آپ کھانے کا جیسے مومن بھائی نے ڈسکس کیا ہے کہ بھنا ہوا گوشت اور یہ چیزیں، لیکن جو جتنا کچھ آپ کھا رہے ہیں نا، ایک ایج ہوتی ہے آفٹر 30-35 نا، آپ کو اس کو برن آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنا آپ کھائیں گے وہ آپ کی باڈی میں اکٹھا ہوتا جائے گا اور موٹاپے کی وجہ بنے گا۔ ایک تو موٹاپا وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا سائز بگ ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جیسے لیئر آف فیٹ آپ کے ہارٹ کے ارد گرد اکٹھی ہو رہی ہے،
आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो टाइट होती जा रही हैं, उसके अंदर फैट्स जमा होती जा रही है। और ये रिस्क फैक्टर एक ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आते, बाहर से आप बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी खून की नालियाँ बंद होने से डेंजरस डिजीज़ में आपको स्केयर नहीं करना चाह रही, लेकिन जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ये वजह बनती हैं। डायबिटीज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना वेट मैनेज कर रहे हैं तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू ट्रीट योर डायबिटीज़, शुगर को ट्रीट करने का। लेकिन ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो फूड है, फूड का डायरेक्ट रिलेशन इसी तरह है कि अगर आप फूड बर्न आउट नहीं कर पा रहे और आपके जिस्म में इकट्ठा हो रहा है तो वो एक वक्त आएगा कि जो आपका जो आर्गन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है उस पर टू मच स्ट्रेस पड़ेगा और वो बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, और तब आपको शुगर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप खाएं, आप जो पसंद करते हैं आप खाएं, लेकिन उसका पोर्शन साइज़ कम कर दें। हमारे एशियन फैमिलीज़ में ये है कि प्लेट जो चावलों की है ना वो ऊपर तक भरी होनी चाहिए, और फिर ये कि हम दावतों पे जाते हैं और किसी आजकल बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, एग्जैक्टली बहुत सी शादियाँ हो रही हैं। आइए इस पर बात का सिलसिला जारी रहेगा। मिसिज़ हैदर इस वक्त हमारे साथ लंदन से हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसिज़ हैदर। मिसिज़ हैदर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। मिसिज़ हैदर अगर आप दोबारा फ़ोन करें तो इंशाल्लाह हम आपकी कॉल लेंगे। तो प्लेट का आपने बात की, खाने की बात की जी, तो बहुत सी शादियाँ, ये शादी का सीज़न चल रहा है तो इसमें तो हमारे मरहल में मोटापे, लेकिन थकते नहीं हम, खाना खाते वक्त हम नहीं थकते जी। वो बस ड्राइव करना मुश्किल होता है, वापस जिसने ड्राइव करना है ना शादी से उसके लिए मुश्किल होगा कि खाना आपने ज़्यादा खाया हुआ है। तो पोर्शन साइज़ ये होता है कि आप एक टाइम पे अपने जिस्म पे इतना बोझ ना डालें कि आपके जो आर्गन है वो कंट्रोल ना कर पाएँ। ये चीज़ मैं अभी पाकिस्तान गई थी, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को इस बात पर समझा रही तो सब ना आगे से हंस भी रहे थे इस बात पे कि ये जी सुबह उठना है 2-3 पराठे नॉर्मल नाश्ता है, और अगला दिन का खाना होगा जब आपको भूख लगेगी 4 बजे, मे बी उस वक्त तक आपने सारा दिन रोज़ा रखा हुआ है, कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे एक इंग्लिश कल्चर में मैंने बड़ी अच्छी बात नोट की है, जो मैं ये नहीं कह रही कि मोटापा उनमें नहीं है, लेकिन जो डाइट पैटर्न है उनका हमसे बेहतर है कि जो पोर्शन साइज़ आप छोटा रखें, और ये नहीं कि आप अपने मैदे पे जुल्म करें कि आप अगले जितने घंटों में कुछ नहीं खाना, कुछ ना कुछ जैसे इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, जूस का ग्लास आप लेते रहें। जब आप छोटा पोर्शन खाएंगे 2-3 घंटे बाद आप एक छोटी सी कोई और चीज़ ले रहे हैं तो आपके ना आर्गन पे टू मच बोझ नहीं पड़ेगा, और ये शुगर से बचाव की एक बड़ी वजह है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सादिया हयात और डॉक्टर शबाना ग़ुलाम, 2 मेहमान हमारे साथ हैं। थकावट पे बात हो रही है और हमारे बहुत से लोग थक चुके होंगे हमारी बातें सुनते सुनते, लेकिन ये बातें बड़ी काम की हैं, और ख़ास तौर पर इस वजह से कि हम जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे क्या राज है कि हमें थकावट क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। बहुत सी बातें डिस्कस करने को हैं और हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। आइए चलते हैं वुलवरहैम्पटन, और हमारे साथ आमिर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार जी। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी यूके जैसे रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, पहले हम ऑस्ट्रेलिया थे। अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या विंटर वगैरह में भी काफ़ी सीवियर विंटर था लास्ट ईयर, तो मतलब काफ़ी ठंड वगैरह यहाँ पे, मतलब ब्रिस्बेन में थे हम पहले, तो कंपेरेटिवली हॉट वेदर था। अच्छा। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम रहता है। और दूसरा जैसे नाइट को सोते हैं तो हम रात को, जैसे अभी तो समर के पहले जैसे विंटर था जब पहले, तो रात को पूरा हीटर ऑन करना पड़ता हमें, इलेक्ट्रिक हीटर रात भर, तो मॉर्निंग टाइम में ड्राइनेस लगता पूरा बॉडी में और एक थकावट लगता है। दूसरा मेरा थोड़ा सा गले के नीचे भी थोड़ा स्किन थोड़ा सा लटक रहा है, थोड़ा फेट टाइप का लग रहा है मुझे। तो ये थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इसको अवॉइड करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? मतलब ये स्किन वगैरह और थोड़ा सा फेट भी, मैं वेट भी गेन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या सनलाइट वगैरह भी यहाँ पे इजीली इतना नहीं रहता है विंटर में, आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अमित भाई, इससे पहले कि आपको जाने दें, कोई सवाल, कोई वजाहत करना चाहते हैं? अभी जवाब नहीं हम चाहेंगे, सिर्फ कोई क्लैरिफिकेशन आपने पूछनी है हमसे। मैं बस एज पूछना चाहूँगी इनकी एज। एज बता दीजिएगा जी अमित भाई। हाँ, एज 37 ईयर्स है। और एक्चुअली मेरे को बीच में यहाँ पाइल्स वगैरह का भी कभी प्रॉब्लम हुआ तो ब्लड वगैरह भी लॉस होता है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा फटीग लगता है। तो जनरली पर ऐसा लगता है पूरे टाइम यहाँ यूके में कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है मेरे को। ठीक है। तो थोड़ा ठंड भी कंपैरेटिवली ज्यादा है यहाँ, तो क्या करना चाहिए मेरे को उससे? और मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब नॉन वेज वगैरह नहीं खाता। वेजिटेरियन है, ठीक है, ठीक है। अमित भाई आपने बड़ी अच्छी तरह वजाहत की, इसका ज़रूर जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का।
थैंक यू जी। और ये थे अहमद भाई, लेकिन इनके सवाल का जवाब हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं थकावट का, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान हैं उनको भी थोड़ी सी ब्रेक मिले, क्योंकि हमने बहुत सी बातें कर ली हैं। लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे जो दो मेहमान हैं, डॉक्टर सादिया हयात और डॉक्टर शबाना ग़ुलाम, उनसे बहुत ही अहम टिप लिए जाएंगे कि थकावट का क्या इलाज है, और कुछ जो इलाज के हवाले से हम बात करेंगे, और फिर कुछ जो लिस्ट हम बना रहे हैं बीमारियों के हवाले से उस पर बात करेंगे। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारी सेहत। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।